قریب سے گزر جاتے ہیں. نہ میں انور اٹول بن سکا، نہ سمر بھشت بن سکا، نہ میں سوئی گیس بن سکا، نہ میں بہتا ہوا پانی بن سکا. یہ ساری چیزیں رہتی چلی جاتی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. اس پروگرام کے تعلق سے میرے اور آپ کے درمیان کچھ ایسا رشتہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ پروگرام نہیں رہا. اس میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے باتیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہیں. میں آپ کے مقابلے میں شروع ہی سے بہت لالچی اور خود پرست انسان رہا ہوں. بس یہ شروع سے ہے. میری ماں جب ہم سب بھائیوں کو بیر بانٹا کرتی تھی، لکاٹ، بیر، گندیریاں، جامنے، تو میری یہ آرزو ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ ملے، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے زیادہ ملے. بازار میں سے گزرتے ہوئے میں اب سوچتا ہوں تو حلوائی کی دکان کے آگے سے میں بہت آہستگی سے چل رہا ہے اور چیزوں کو سو کرتا گردن گھما گھما کے دیکھتا رہا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی. اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خام خواہ سلام کرنے لگ جاتا تھا کہ اور وہ نامانوس بابا بھی جو میں جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ زندگی رہی اور ایسے ہی چلتی رہی، اور بڑا ہو گیا تو ایسے ہی چلتی ساتھ آئی. پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کوئی خدمت کی طرف رجوع کر سکتا ہوں. میرے چھوٹے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفائی کام کر رہے ہیں. تو مجھ سے یہ کام ہو سکے گا یا میری قسمت میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی آ جاتی، کوئی ایسا وقت نہیں ملتا تھا کہ مجھے اس بات کا یا اس درخواست کا کوئی جواب ملے. پچھلے دنوں 22 دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات بڑی شدید دھند میں لپٹا رہا ہمارا علاقہ، لاہور کا، سیالکوٹ کا خاص طور پہ. تو میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بالکل اکیلا، باقی کے لوگ گھر کے سوئے ہوئے تھے، کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہا. اور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تو مجھے میرے اس سوال کا جواب موصول ہوگا. اور میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیمومل کی وہ پی رہا تھا اپنے سماوار میں سے نکال کے. کیموملا یا کہتے ہیں اسے اس میں لیٹن زبان میں. یہ چائے بڑی مفید چائے، اس سے کچھ ذہن کے پردے بھی کھلتے ہیں، کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، اور ان میں کچھ عجیب طرح کا ایک مناسبت شروع ہو جاتی ہے. یہ کیموملا تھی جب میں اٹلی میں تھا، آج سے 54-55 برس پہلے، اور میرے باس نے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوتی. دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور آدمی آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی مجھے سے پوچھا جا رہا ہے، تو تکلیف دہ بات ہے نا، بات یہ بڑی. تو میں بہت دکھی تھا، حالانکہ میں اپنی لیاقت کا پورا اظہار کر رہا تھا، لیکن وہ جو میرا باس تھا، ہمارا ریکٹر، اس کی اپنی محبوبہ سے کوئی لڑائی ہو گئی تھی بڑی شدید قسم کی. تو جو پہلا بندہ اس کے راہ میں آیا وہ میں ہی تھا.
تو حالانکہ میں نے لڑائی نہیں کروائی تھی، نہ میرا کوئی قصور، خیر تو یہ تکلیف دہ شام تھی۔ تو جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے پوچھا کہ یہاں سلیپنگ پل کوئی مجھے اچھی سی لکھ دیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ کہنے جی تمہیں سلیپنگ پل کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں تکلیف۔ اس نے کہا ہم تو سلیپنگ پل نہیں استعمال کرتے، اس لیے ہم نہیں جانتے، یہ تو وراٹ جی انگریز لوگ کرتے ہیں، جو ہم تو نہیں پیتے۔ تو میں نے کہا جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ طبیعت میں اس طرح کا نفور پیدا ہو جائے۔ کہنے لگی لے اکبر دم پوئے انہیں تفسیر دی کیمومیلا۔ میں نے کہا کیمومیلا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کیمومیلا پیو اور آرام سے سو جاؤ، سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو اس نے وہ اپنا اوور کوٹ پہنا، اونی جوتے، نیچے اتر گئی سیڑھیاں اور جا کے کیمومیلا کا ایک ساشے خرید لائی، ڈال کے گرم پانی دے کے مجھے پیالی دے کے کہا کہ پی لو اس کو، اور میں نے پیا۔ تو نیند آنے سے پہلے، اب یہ تصور کی بات آپ کہہ لیجئے، میں بیٹھا تھا اپنی کرسی پہ تو مجھے بڑا اچھا سا لگا، اور میں نے کہا میں کل صبح جا کے اسے بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے اور بھی 3 آدمی ہیں وہاں پر، تم ان کو بلا سکتے ہو۔ اتنا میرا بوجھ ذہن کا پڑ جاتا ہے نا عام آدمی پہ بوجھ، لیکن وہ دور ہوگا۔ میں نے کہا یہ کمال کی چیز ہے۔ تو اس وقت سے لے کر میں اب جب کبھی اچھی کیفیت کی ضرورت ہو تو کیمومیلا ٹی، میرے دوست مجھے وہاں سے بھیجتے رہتے ہیں، اب یہاں بھی یقیناً ملتی ہوگی، نہ بھی ملے تو میں آپ کو یہ بات ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیمومیلا ٹی آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عطار کے ہاں سے 1 روپے کا اتنا پورا بھر دیتے ہیں، اسے بابونا کہتے ہیں، یہ ہماری جڑی بوٹیاں جو یہاں کے خاص ہیں۔ تو گلے بابونا یا بابونا میں اس کی شاخوں کے وہ لے کے اسے چورا کر کے اور ململ کی اس پوٹلی میں باندھ کے ذرا ہوتا دے کے، تو میں اپنی پیاری کیمومیلا ٹی بھی پی رہا تھا، بابونا کاوا، تو پھر بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی جو میری آرزو تھی کہ پیدا ہو، اور جو کبھی کبھی یہ مجھ پر خواہش طاری ہوتی شدت کے ساتھ۔ تو دھند کے جو دبیز پردے تھے نا، کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہو دھند کو بہت قریب سے، تو دھند ساری کی ساری ایسے نہیں چھائی رہتی جیسے ہمارے ذہنوں پہ چھائی رہتی ہے۔ یہ دھند جو اصلی والی ہے اس کا رنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، یہ رول کرتی ہے، اور رول کرنے کے بعد اس کی دباغت جو کم ہو جاتی ہے اور بیچ میں سے ایک لائٹ پیدا ہوتی، پتہ نہیں وہ لائٹ کہاں سے آتی۔ آپ دھند کو دیکھیں، گاڑی میں بیٹھے ہوں